لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست محبت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ تعالیٰ دا کروڑ شکر کہ اس پاک ذات نے ایک دفعہ پھر اپنا سارے دوستاں نوں اپنے ذکر دے حلقے چ بیٹھن دی اور علم دین سکھن سکھان دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کولوں دعا ہے کہ وہ پاک ذات اس عاجز فقیر نوں صحیح بیان کرن دی، تانوں سب نوں سنن دی، مجھ سمیت اپنا سارے نوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام دے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت تے احسان اور بڑا فضل کیتا کہ انہوں اپنے پاک کلام دے اندر یاد کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام دے اندر فرمایا کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرنا۔ بندہ اللہ دا ذکر کرے یہ گل سمجھ آندی، مخلوق اپنے خالق دا ذکر کرے یہ گل بنتی، نوکر اپنے مالک دا ذکر کرے سمجھ آندی، لیکن قربان جائیے اس پاک ذات تو کہ انہیں اپنے پیارے محبوب دی امت دے اینا احسان اینا فضل کیتا کہ فرمایا کہ تو مخلوق ہو کے میرا ذکر کرتا ہے اور میں خالق ہو کے تیرا ذکر کرتا ہوں، تو محتاج ہو کے میرا ذکر کرتا ہے، میں غنی ہو کے تیرا ذکر کرتا ہوں، تو نوکر ہو کے میرا ذکر کرتا ہے، میں مالک ہو کے تیرا ذکر کرتا ہوں۔ ایک بہت وڈی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نوں اللہ پاک نے انعام دیتا۔ پھر اگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، شکر کر کفر نہ کر۔ شکر دا کی مطلب ہے؟ سانوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنی رحمت نال کوئی انعام دیندا ہے، کوئی چیز عطا کردا ہے، اسی کہنے یا اللہ تیرا شکر، اس زبان دا شکر، لیکن در حقیقت اصل چ یہ شکر نہیں۔ شکر یہ ہے کہ سارا جسم او دی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اکھاں دتیاں اور جس چیز تو دیکھن تو منع فرمایا او دیکھن تو رک جائے، اور جدا دیکھن دا حکم کیتا او دیکھے، پھر کہے کہ یا اللہ تیرا شکر۔ اس زبان اللہ تعالیٰ نے کلام واسطے اپنے ذکر واسطے دیتی، اگر ادھے نال کچھ اور او کام کرے کہ جدے تو اللہ پاک نے منع فرمایا تو پھر یہ شکر نہیں۔ یہ ہاتھ یہ پیر اگر اللہ دی اطاعت نہیں کر دے تو پھر یہ شکر نہیں۔ شکر یہ آ کہ سر تو لے کے پیروں تک سارے دا سارا جسم اللہ دی اطاعت کرے، جس چیز دا انہیں حکم کرن دا حکم دیتا وہ کرے، اور جس چیز تو انہیں منع کیتا وہ تو رک جائے، تو یہ پھر کہنا کہ اللہ یا اللہ تیرا شکر۔ اللہ دے ذکر دی بڑی فضیلت، ایک اللہ دے بہت بڑے کامل بزرگ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ جدوں درس دین واسطے ممبر رسول تے بیٹھتے، 500 600 علماء کرام آپ دی مجلس چ بیٹھ کے آپ دی گفتگو لکھ دے کہ کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے۔ آپ اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماندے نے کہ کوئی بندہ جنگل چ گزر رہا، وہ نظر ایک درخت تے بیٹھے خوبصورت پرندے وال پئی،
ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਖੋਲੇ, ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਟਿਕ ਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿੰਦਾ ਉੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਇਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬੇ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی پرندہ انی دیر تک شکار نہیں ہوندا جنی دیر تک وہ اللہ دا ذکر کردا ہے۔ کوئی مچھلی پانی چ انی دیر تک شکار نہیں ہوندی جنی دیر تک وہ اللہ دا ذکر کردی۔ کوئی مومن بندہ، کوئی انسان انی دیر تک شیطان دے شر چ نہیں آندا جنی دیر تک وہ اللہ دا ذکر کردا ہے۔ جویں ہی اس پرندے نو یہ حدیث پاک یاد آئی، اس پرندے نے اکھاں بند کیتیاں، اللہ دا ذکر شروع کرتا، اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک دی رحمت جوش چ آئی۔ اللہ پاک نے اپنے ایک فرشتے نو حکم دیتا، اے میرے فرشتے، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے کہ کوئی پرندہ اللہ دا ذکر جنی دیر کردا ہے انہوں کوئی شکاری شکار نہیں کر سکتا۔ اے میرے فرشتے جلدی زمین تے جا، اس شکاری دے پیر چ ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ دے اندر ایک سپ ہے، اس سپ نو جا کے میرا حکم دے کہ اس شکاری دے پیر تے ڈنگ مارے۔ وہ فرشتہ ایک لمحے زمین تے آیا، آ کے اس سپ نو اللہ دا حکم دیتا کہ اللہ دا حکم ہے کہ اس شکاری دے پیر تے ڈنگ مار۔ اس سپ نے جویں ہی اس شکاری دے پیر تے ڈنگ ماریا، وہ بندہ، وہ شخص جویں زمین تے گرن لگا، وہ دے ہاتھ چوں وہ تیر چھٹ گیا اور وہ جا کے اس باز نو لگیا۔ وہ باز اوپر آسمان دے مر گیا اور شکاری نیچے زمین دے۔ اور پرندے نے کہا اللہ اللہ اللہ۔ اللہ دے ذکر دی بہت شان، اور جڑا اللہ دا ذکر نہیں کردا، جو میرے اللہ نے کرن دا حکم دیتا وہ نہیں کردا، وہ کماں تو باز نہیں آندا، اور جڑے کم کرن دا حکم دیتا وہ نہیں کردا، وہ دے بارے بھی بہت سخت وعید ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تانوں پتہ ہے جہنم کی چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ او دا رسول بہتر جان دے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم اگ دی بھٹی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم دے اندر 1000 سال تک اگ نو ٹکایا تو ادھا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر 1000 سال تک اس جہنم دے اندر اگ نو ٹکایا اور ادھا رنگ سرخ ہو گیا۔ 1000 سال پھر اس جہنم دے اندر اللہ تعالیٰ نے اگ نو ٹکایا اور ادھا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ ہن قیامت تک اس جہنم چ اگ نو ٹکاندا رہے گا اور ادھا رنگ سیاہ تو سیاہ ہوندا جائے گا، اور روز محشر ادھے اندر گناہگاراں نو دسے گا، سٹے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب پاک دے کول تشریف لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو آ رہے ہیں۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل تیری اکھاں چوں آنسو کیوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آنسو صرف میری اکھاں چ نہیں، جس دن دا اللہ نے اس جہنم نو پیدا کیتا، اس جہنم نو بنایا، اللہ دے جننے فرشتے، جننے ملائکہ، کسے دی اکھاں خشک نہیں ہویاں۔
یہ سن کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونا شروع ہو گئے. اس محفل چ بیٹھے صحابہ کرام بھی رونا شروع ہو گئے اور اس محفل چ قرآن مچ گیا. اس تو بعد دن ہوئے رات ہوئے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا اکھاں خشک نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نو اپنے محبوب دا اتنا رونا گوارا نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو بھیجا ایک خوشخبری دے کے اور فرمایا کہ جا کے میرے محبوب نو سلام عرض کر اور ایک خوشخبری دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے تانوں سلام بھیجا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی معصوم تسی گناہاں تو پاک تو تسی اینا کیوں روندے جے؟ تسی اپنی جان نو اتنی تکلیف کیوں دیندے جے؟ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میں اپنی گناہ گار امت واسطے روندا. اسی اج اکھاں بند کر کے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے اس دل کو سوال کریے کہ اسی آخری دفعہ اس پیارے محبوب دی یاد چ کدوں روئے؟ اللہ پاک دی محبت چ ساڈی اکھاں چوں آخری دفعہ کدوں آنسو نکلے؟ اللہ دی ناراضگی دے ڈر تو اسی آخری دفعہ کدوں روئے؟ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور منگل میری امت دے نامہ اعمال میرے سامنے پیش ہوندے. میں دیکھدا کہ جدوں میرا کوئی امتی نماز پڑھدا ہے اچھے عمل کردا ہے میں بہت خوش ہوں. اور میرا کوئی گناہ گار امتی جدوں کوئی گناہ کردا ہے نماز نہیں پڑھدا جھوٹ بولدا ہے فریب کردا ہے شراب پیندا ہے زنا کردا ہے میں بہت رونا. اسی اج تک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بہت رلایا اور شاید خوش نہیں کر سکے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ پاک نے تاڈی امت واسطے ایک خوشخبری ایک تحفہ بھیجا ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ جیڑا تہاڈا امتی صبح فجر دی نماز پڑھ کے 7 دفعہ ایک کلمہ پڑھ لے گا اللہم اجرنی من النار یا مجیر اور مغرب دی نماز دی سنتاں تو 2 سنتاں پڑھ کے 7 دفعہ یہی کلمہ پڑھے اللہم اجرنی من النار یا مجیر. یا رسول اللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تہاڈا امتی اگر صبح تو لے کے شام تک اس ٹائم اگر فوت ہو گیا تو میں وہ تے جہنم حرام کر دیاں گا. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اللہ تعالیٰ دی محبت اللہ تعالیٰ دے ناراضگی دا ڈر خوف یہ کیویں حاصل ہوندا؟ کوئی بندہ جدے اندر ایک رائی برابر بھی ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اللہ دی محبت لازمی حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ طریقہ کی جن انبیاء کرام آئے سب نے اپنی امتاں نو اپنی امت نو ایک ہی درس دیتا کہ اللہ دا ذکر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے بھی سارے انبیاء کرام کو وعدہ لیا کہ تسی خود بھی اور اپنے امت نو بھی یہ دس دو گے کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لیا. ایسے طرح جن اللہ دے ولی صالحین اج تک آئے سب نے یہی درس دیتا کہ اللہ دا ذکر کرو اور صالحین دی صحبت اختیار کرو. انہاں اللہ والیاں کول کیڑی ایسی چیز ہے کہ جڑی انہاں دی صحبت اختیار کرن دا حکم ہویا؟ انہاں اللہ والیاں دے کول اسم اعظم اللہ دا نور کہ جڑا انہاں دی صحبت چ بیٹھدا ہے اور اس بیٹھن والے نو یہ اللہ دا نور عطا کردا ہے. ایک بہت کامل بزرگ حضرت عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ دی محبت دے 16 آنے ہون
ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 15 ਆਨੇ ਸਾਲਹੀਨ ਦੀ ਸੁਹਬਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک آنا بھی صحبت تو بغیر ذکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صالحین دی صحبت بیٹھنے کی سانو توفیق عطا فرمائے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اپنی محبت اور اپنی ناراضگی دا ڈر ساڈے دل چ پا دے اور مرن تو پہلا موت، قبر، حشر دی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔